ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ندیر لغاری اور آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بولڈ نیوز کو جناب سمیع ابراہیم صاحب کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں بہت سی اہم باتیں ہوئی ہیں اور مجھے اس انٹرویو پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے ایک خاص بات کی ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے، وہ یہ تھی کہ بہت بڑی فوج ہونے کے باوجود جب سوویت یونین کی معیشت بیٹھ گئی تو سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، ٹوٹ گیا اور وہ ملک کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ تو جناب عمران خان صاحب کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اور اہل الرائے کے لیے میں کچھ حقائق پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حقائق یہ ہیں کہ 1 اگست 1949 کو سوویت یونین نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد 1 اکتوبر 1949 کو چین میں انقلاب آ گیا۔ اب یہ سرمایہ دار دنیا کی، امریکہ کی، یورپی دنیا کی اور انڈیپینڈنٹ ورلڈ کی، جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ورلڈ کہتی ہے، اس کی یہ ایک مجبوری بن گئی ہے کہ چونکہ تیزی سے کمیونزم پھیل رہا ہے اسے روکنا ہے۔ اور اس کے بعد بھی وہاں رکا نہیں ہے، وہ تو چلتا رہا قافلہ، اور پھر کیوبا میں آ گیا، پھر ویتنام میں آ گیا، اور اس کے بعد دیگر ممالک میں ویتنام میں آیا اور کوریا میں، شمالی کوریا میں آیا، بہت سے ملکوں میں اس طرح سے انقلاب کے سلسلے اور ہوائیں چلنے لگیں۔ جکارتہ میں یا انڈونیشیا میں انقلاب آنے والا تھا، اس کو دبا دیا گیا، 10.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سے ملکوں میں انقلاب کی ہوائیں چل پڑیں۔ عرب دنیا میں یہ جو بعض پارٹیاں وجود آئیں، یہ تو بعض پارٹیاں ساری سوشلسٹ پارٹیاں تھیں، یہ ہوا چل رہی تھی۔ اس صورتحال میں جب سوویت یونین نے دھماکہ کیا اور چین کا انقلاب آیا تو اس کے بعد امریکی صدر ٹرومین نے خط لکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، امریکی وزارت خارجہ کو، کہ ایک ایسا فارمولہ دیا جائے، ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا جائے جس کے تحت ہم ان خدشات کا مقابلہ کریں، جو خدشات آزاد دنیا کو، انڈیپینڈنٹ ورلڈ کو، امریکہ کو، یا صاف کہنا چاہیے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو لاحق ہیں، اس کے خلاف ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جائے۔ ڈاکومنٹ لکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پال نیٹشے کو سونپی گئی۔ پال نیٹشے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بہت اہم آدمی تھا اور وہ اسی جگہ سے تھا جہاں سے جرمنی کا بڑا فلسفی فریڈرک نیٹشے تھا، اور فریڈرک نیٹشے کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، ہم پال نیٹشے پر بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا 3-4 مہینے کے اندر، اور اس ڈاکومنٹ کا نام رکھا گیا NSC نیشنل سیکورٹی کونسل 68 کوئی وہ نہیں، NSC 68 ڈاکومنٹ کا نام تھا، آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کولڈ وار کا ایک ڈاکٹرائن پیش کیا گیا کہ ایک سرد جنگ شروع کی جائے گی، وہ ساری دنیا میں لڑی جائے گی، ساری دنیا کے ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر گھر میں وہ جنگ نظریاتی ہوگی، غیر نظریاتی ہوگی، وہ مذہبی ہوگی، غیر مذہبی ہوگی، وہ کنونشنل ہوگی، نان کنونشنل ہوگی، وہ نفسیاتی ہوگی، وہ غیر نفسیاتی ہوگی، وہ تعلیمی ہوگی، وہ غیر تعلیمی ہوگی، وہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو ہماگیر ہوگی اور ہر گھر میں لڑی گئی۔ اور پال نیٹشے کو ہی اس جنگ کے بارے میں مشیر بنایا گیا پریزیڈنٹ کا، اور ٹرومین سے لے کر 40 سال تک، 40 سال سے بھی زیادہ عرصے تک، بل کلنٹن کے زمانے تک وہ اس کا مشیر رہا ہے۔ صدر بدلتے رہے، نئے نئے صدر آتے رہے، ٹرومین گیا، ٹرومین کے بعد روزویلٹ آیا، روزویلٹ کے بعد کینیڈی آیا، کینیڈی کے بعد جانسن آیا، جانسن کے بعد نکسن آیا، نکسن کے بعد فورڈ آیا، فورڈ کے بعد جمی کارٹر آیا، جمی کارٹر کے بعد ریگن آیا، ریگن کے بعد جارج بش سینئر آیا، اس کے بعد کلنٹن آیا، پھر جارج بش جونیئر آیا، اوباما آیا، اس کے بعد جو ہے وہ اوباما کے بعد یہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے صدر ہیں جان مکین۔ ان تک یہ ساری صورتحال چلی، لیکن کلنٹن تک جتنے بھی صدر رہے ہیں ان کا جو مشیر تھا
کولڈ وار کے بارے میں یہ تھا، اور یہ جنگ ہر جگہ لڑی گئی۔ تو یہ 40 سالہ ایک طویل سر جنگ جو ہر گھر میں لڑی جا رہی تھی، جہاں امریکہ اس جنگ کو نگرانی کر رہا تھا، وہ ایک جنگ اس کے پس منظر میں رکھی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کو یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس جنگ میں، کولڈ وار میں، امریکی فوج کی ایک سینٹرل کمان تھی جس کا ہیڈ کوارٹر کوئی مالدیپ سے 74 کلومیٹر یا 75 کلومیٹر دور جنوب کی طرف ڈیگو گارشیا میں تھا، اور وہاں آ کر سینٹرل کمان کا جو کمانڈر ہوتا تھا وہاں آ کر بیٹھتا تھا، اور اس کی سینٹرل کمان کی فرنٹ لائن اسٹیٹ پاکستان تھا۔ یہ جنگ آخری جب کنونشنل جنگ کی طرف گئی، جب یہ روایتی گرم جنگ بنی، جب یہ گرم سر جنگ سے گرم جنگ گئی، تو پاکستان سب سے آگے تھا، اور پاکستان نے یہ جنگ جیت کر دی جو وہ کہتے ہیں۔ لیکن امریکہ یہ بات نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چارلی ولسن نے جیتی، جو اس کا آدمی تھا، 3 آدمی، چارلی ولسن، گیسٹاور کوٹس اور جوائن ہیرنگ، یہ 3 لوگ تھے جو جنرل ضیاء کے آس پاس تھے، اس کے کان بنے ہوئے تھے، اس کے آنکھ بنے ہوئے تھے، اس کے ناک بنے ہوئے تھے، اور وہ صرف انہی کی زبان بولتا تھا، اور ہم ان کی خدمات انجام دے رہے تھے، اور ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور اس کے بعد امریکہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، چند لوگوں کو چند پیسے، چند لوگوں کو چند ڈالر دے کر پاکستان کے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا، اور مسائل دیے، دہشت گردی دی، منشیات دی، نشہ دیا، سب کچھ پاکستان کے عوام کو دیا گیا، اور اب ہم ایک ایسی صورتحال میں دوچار کر دیے گئے۔ میں عمران خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صورتحال وہاں پہنچی ہے، لیکن اس جنگ کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر تھا۔ اسی طرح ہمیں کمزور کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی داستان رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی داستان ہے۔ اور میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کو جو ہمارے سروں پر آ گئی اور ہمارے جغرافیہ کے لیے خطرہ بن رہی، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس دن زندہ ہوں اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے، تو اس جنگ کو اگر کوئی بھڑکانے کے لیے جو عوامل کام کر رہے ہیں، ان میں ایک عمران خان صاحب بھی ہیں، وہ اس کو اور زیادہ بھڑکا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ حکمران بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں، لیکن تمام اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں جا کر پھر سے بیٹھنا چاہیے، اور پاکستان کی سالمیت کے بارے میں، پاکستان کی ترقی کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کی بحالی کے بارے میں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ اگر مل بیٹھ کر نہ سوچا گیا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے عوام نے بہت بھگتا ہے، آمریت بھگتی، مارشل لا بھگتے، فوجی حکمران نے بھگتی، عدالتوں کے بہت ہی غلط فیصلے بھگتے، بہت کچھ پاکستان کے عوام نے بھگتا ہے۔ اب ایک غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے، اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے خدشے سے آگاہ کر دیا ہے تمام سیاسی فریق، تمام اسٹیک ہولڈرز اور پاکستان کے تمام اہم اداروں کو مل بیٹھ کر اس کا حل سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس بحران سے کیسے نکلے، اور پاکستان اپنے آپ کو، اپنے اثاثوں کو کیسے بچائے۔ بہت مہربانی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔